بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے مطابق ہمیں مراد کی آمد تک مائکرو سینٹر میں ہی رکنا تھا تاکہ اسے آسانی سے چوہے دان میں بند کیا جا سکے۔ اول خان سمیت ہم 5 نفوس تھے۔ ایس ٹی ایف کے 2 آدمی مائکرو سینٹر پر قابض تھے۔ میری دانست میں مراد کو بے دست و پا کرنے کے لیے ہمیں مزید نفری کی ضرورت نہیں تھی۔ سنا ہے کہ سانپ اپنی زاد میں آئے ہوئے شکار کو اپنی آنکھوں کی مقناطیسی قوت سے بے بس کر کے مار ڈالتا ہے۔ ویرا نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا، ڈینی یہ کام اپنی زبان کی قوت سے لیتا ہے، تابڑ توڑ جھوٹ اور سچ ملا کر ایسی کہانی بناتا ہے کہ سامنے والے کو سوچنے یا سنبھلنے کی مہلت نہیں ملتی، وہ بے موت مارا جاتا ہے۔ ہری اپ، اول خان نے ہانک لگائی۔ ہم 3 منٹ یہیں گنوا چکے ہیں۔ گھر کا بیرونی دروازہ مقفل کر کے ہم پانچوں تیزی سے مائکرو سینٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ سلطان شاہ کے حوالے کر دی تھی اور خود موبائل فون لے کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پہلے سے علم تھا کہ مائکرو سینٹر میں دلبر خان اور اکبر علی کو ضرورت کے تحت یکجا رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نیچے بیٹھ کر چوکیداری کرتا تھا، دوسرا اکرم الہی کی خوابگاہ میں فون کے قریب موجود رہتا تھا تاکہ اسٹیشن 4 کو کسی بھی وقت ان دونوں سے رابطے میں دشواری نہ ہو۔ اپنی سہولت کے مطابق وہ ڈیوٹیاں بدلنے کے مجاز تھے۔ اول خان نے راستے نے وہاں کا نمبر ملایا تو دلیر خان 2nd فلور کی خوابگاہ میں ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اول خان نے اسے بھی نیچے پہنچنے کی ہدایت کی تاکہ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مراد کی متوقع فون کال وصول کرنے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اس سے بجلی اور دوسرے معاملات کے بارے میں رپورٹ لے کر اول خان نے فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈینی سے دوستی کرنے سے پہلے شہر میں منی بس چلاتے رہے ہو۔ ٹریفک کے بہاؤ میں سلطان شاہ کی تیز رفتار ڈرائیونگ دیکھ کر ویرا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں ٹرانسپورٹ لائن سے ہی وابستہ تھا، سلطان شاہ نے کسی شرمندگی کے بغیر اعتراف کیا۔ اس چکر میں کئی بار بیمار ڈرائیوروں کی جگہ ٹرک اور بسیں بھی چلانی پڑی، مگر اس وقت وہ تجربہ نہیں تھا۔ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور مجید کا جذبہ کام آ رہا ہے۔ ڈینی نے اس کا حوصلہ دے کر وقت کو میرے لیے چیلنج بنا دیا ہے۔ ڈینی کی بات اپنے دل پر نہ لو، سڑک سے براہ راست عالم بالا کی طرف روانگی سے بہتر ہے کہ ہم چند منٹ کی تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تم کئی جگہ حادثوں سے بال بال بچے ہو، فکر نہ کرو، گاڑی کے بریک عمدہ ہوں تو حادثے خود بخود ٹلتے چلے جاتے ہیں۔ سلطان شاہ نے ہمیں مقررہ وقت کے اندر منزل پر پہنچا دیا اور کار مائکرو آٹوز کی دیوار کے سائے میں پارک کر دی۔ ہم پانچوں کار سے نکل کر تیزی سے عمارت کے پچھلے حصے کی طرف چل دیے۔ گراؤنڈ فلور پر دونوں محافظ موجود تھے، لفٹ بھی وہیں تھی۔ عمارت میں گھستے ہی ہم پانچوں لفٹ میں سوار ہو گئے۔ دوسری منزل پر میں لفٹ کے دروازے سے نکلا تو اندر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دبیز فرشی قالین پر تقریباً دوڑتا ہوا اندر پہنچا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کیا یہ فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر ہے؟ دوسری طرف سے مراد کی شناسا آواز آئی۔ ہاں وہی ہے، اور میں اسلم بول رہا ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے، مراد کی بے ساختہ آواز میرے کان میں آئی۔ اب مجھے اطمینان ہوا کہ تم صحیح آدمی ہو۔ اس وقت تمہاری طرف سے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں عقل سے عاری نہیں ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بلا وجہ ڈرائیونگ میں پریشانی کی بات کر رہے تھے۔ فون پر تمہاری گاڑی کے انجن کے شور کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ تم مقبول جیسے گریٹ آدمی کے لیے کام کرتے ہو، تمہیں اتنا چالاک ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ تم آج شام کس وقت یہاں آ رہے ہو؟ مجھے مقبول کو تمہارے جواب سے آگاہ کرنا ہے۔ مجھے مقبول کے بارے میں تشویش ہے۔ پچھلے دنوں اس کے بارے میں اخبارات میں زیادہ خبریں نہیں آئیں، لیکن اس کے گراج سے چوری ہونے والی ایک اکارڈ کے ایئرپورٹ سے ملنے کی خبر چھپی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ کراچی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر فون بھی کٹے ہوئے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مقبول کسی خطرے کی وجہ سے زیر زمین چلا گیا ہے۔ میں نے زیادہ شدت سے اس کی بات کی تردید کرنے میں خطرہ محسوس کیا اور کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ مقبول اس حد تک انڈر گراؤنڈ ہے کہ ایک نجی اسپتال میں خاموشی سے علاج کرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ منظر عام پر آنے سے گریز کرتا رہے، اسی لیے وہ آج تم سے مل کر کچھ اہم معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ شاید تم کو علم نہ ہو، مگر میں نے آج تک اکرم یا مقبول سے ملاقات نہیں کی۔ یہ احتیاط عام حالات میں بھی ہمیشہ ضروری سمجھی گئی۔ اب حالات مخدوش ہیں تو مقبول مجھ سے ملنے پر کیوں مصر ہے؟ دیکھو مراد، میں
میں اس کا ماتحت ہوں، وہ ہمیں ہمارے کام کی بات بتاتا ہے۔ تمہارے سوال کا تفصیلی جواب وہی دے سکتا ہے۔ مجھے تم صرف اتنا بتا دو کہ تم آنا چاہتے ہو یا نہیں، اور آؤ گے تو کس وقت آؤ گے۔ تم نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کی آواز پر تشویش تھی۔ تم ہر طرح اپنا اطمینان کر چکے ہو کہ تمہارا رابطہ غلط آدمی سے نہیں ہوا، پھر بھی تم ڈر رہے ہو تو ہرگز مت آؤ، میں مقبول کو بتا دوں گا، میں نے سرد اور روکھے لہجے میں جواب دیا۔ تم نہ آئے تو مجھے جلد چھٹی مل جائے گی۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مقبول کو میرا موبائل نمبر کیسے ملا، ابھی تک میں نے اپنے چند دوستوں کے سوا کسی کو یہ نمبر نہیں دیا۔ وہ میری بے رخی کو نظر انداز کر کے اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ تمہارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے زہریلے بچھو ڈنک رینگ رہے ہیں۔ میں مقبول سے کہہ دیتا ہوں کہ تم آج نہیں آ رہے، تمہارے پاس یہ فون نمبر موجود ہے، جب کوئی فیصلہ کر لو تو فون کر لینا، میں موجود ہوا تو بات کر لوں گا۔ نہیں، اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت کرو، مجھے بھی مقبول کی تلاش تھی، میں بھی مسائل کا شکار ہوں، ان کے حل صرف مقبول کے پاس ہیں۔ میں آج آؤں گا، میری کوشش ہوگی کہ 7 بجے وہاں پہنچ جاؤں۔ 7 بجے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنی لا تعلقی برقرار رکھ سکوں۔ ہاں، میں 7 بجے مائکرو سینٹر پہنچوں گا، میں پہلی بار وہاں آ رہا ہوں، تم باہر میرا انتظار کر سکو تو بہت مہربانی ہوگی۔ پہلی بار آ رہے ہو تو پہنچنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی، میں تمہیں باہر مل جاؤں گا۔ میں اندر نہیں آیا لیکن باہر سے مائکرو سینٹر دیکھ چکا ہوں، شاندار عمارت ہے، اسی سے میری روزی وابستہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ میں کسی دھوکے سے ہر قیمت پر بچنا چاہتا ہوں۔ 7 بجے اندھیرا پھیل رہا ہوگا، کہو تو سر پر ایک آدھ بلب جلا لوں، میں نے جل کر کہا۔ اس کی خفت امید ہنسی کے بعد آواز آئی، تم ناراض ہو گئے، دراصل تمہیں میری پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے، بس اب بار بار ایک ہی ریکارڈ نہ سناؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، میرے بدن پر سفید لباس ہوگا، میں نے 7 بجے تم سے آ ملوں گا۔ اس کا جواب سنتے ہی میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات تھی؟ اس سے بہت اکھڑی باتیں کر رہے تھے۔ ویرا نے سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی چھٹی اس کام کر رہی ہے، وہ آنا چاہتا ہے مگر خوف زدہ ہے، باندھ کے اندیشے اسے ستا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آخری لمحات پر اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، ہمیں آخری نتیجے تک انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ارادہ نہ بدلے اور مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جائے۔ میں خاموشی سے اپنی سوچ میں کھویا رہا، میری توقعات اور دعائیں ان سے مختلف نہیں تھی مگر میں نے براہ راست اس سے مذاکرات کیے تھے۔ اس کے لب و لہجے میں پوشیدہ بے اطمینانی نے مجھے فکر و تشویش میں ڈال دیا تھا۔ مائکرو سینٹر کا اقامتی حصہ ہر طرح کی آرائشی سہولتوں سے آراستہ تھا۔ دوسری منزل کا ریفریجریٹر تازہ اور جمی ہوئی اشیاء خورد و نوش سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ ہم پانچوں باہر سے کچھ خریدے بغیر کئی دن تک اس رسد پر آسانی سے گزارا کر سکتے تھے۔ اول خان کی فرمائش پر غزالہ ہم سب کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ہم لوگ کافی دیر تک مراد سے ہونے والی گفتگو پر مغز سوزی کرتے رہے لیکن کوئی نیا نتیجہ اخذ نہیں کر سکے۔ ہر شخص میری قائم کی ہوئی رائے سے متفق تھا۔ اس کے بارے میں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہے تو پھر تمہیں 7 بجے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اول خان نے کچھ دیر کے بعد رائے دی، اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو کھلی فضا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اندھیرے میں کہیں سے بھی آنے والی ایک گولی تمہارے لیے مہلک بن سکتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر کسی دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کراچی کے اس بارونق بازار میں اتنی دیدہ دلیری نہیں دکھا سکے گا۔ ویرا نے اس سے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ مقررہ وقت پر آئے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں آئے گا، مجھے کسی تیسری صورت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہم 7 نفوس مائکرو سینٹر کے اندر ہیں، کیوں نہ ایس ٹی ایف کی کچھ نفری باہر بھی مامور کر دی جائے؟ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی۔ وہ پوشیدہ ٹھکانوں میں رہ کر مراد کی کسی امکانی شرارت کا سدباب کر سکیں گے، انہیں متحرک ہونے کی ضرورت پیش نہ آئی تو وہ ہمارے اشارے پر واپس لوٹ جائیں گے۔ تم گیدڑ کے شکار کے لیے وہ بندوبست تجویز کر رہے ہو جو کسی آدم خور شیر کے شکار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ویرا نے منہ بنا کر اس کی تجویز پر اعتراض کیا، جو چاہو کر لو، بعد میں تم کو نادم ہونا پڑے گا۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ اول خان نے سلطان شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ ہمارے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا دانش مندی کا منافی ہوگا۔ اس بندوبست میں عملی طور پر کوئی اضافی خطرہ پنہا نہیں تھا بلکہ امکانی خطرے کے سدباب کی صورت ہی پیدا ہو رہی تھی۔ ویرا سے تھوڑی سی بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اول خان کے 4 آدمی حامد کی معیت میں توحید کمرشل کے ایسے مقامات پر مامور رہیں گے کہ مائکرو سینٹر کی طرف
آنے والی ہر گاڑی ان کی نظروں میں رہے۔ 7 بجے والی تجویز کے بارے میں میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے اول خان کو خیال آ گیا، اگر وہ آ جاتا ہے تو مائکرو سینٹر کے باہر کسی سفید پوش کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہ خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا، وہ تمہیں نہیں پہچانتا، تمہاری جگہ اکبر علی یا دلیر خان یہاں کی کسی وارڈ روب سے سفید قمیض شلوار پہن کر باہر چلے جائیں گے۔ ان دونوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اسے اندر لے آئیں، یہ سراسر خود غرضی ہوگی۔ میں نے احتجاج کیا، میں اپنی جگہ اکبر علی کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتا، اسے قربانی کا بکرا نہیں کہتے، یہ جنگی حکمت عملی کا بنیادی اصول ہے۔ اہم تر آدمی کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، ایسا نہ ہو تو ہر اگلے محاذ پر فوجی جرنیلوں کو جانا پڑے اور دوسرا ہر کام ادھورا رہ جائے۔ کامیاب لڑائی کے لیے منصوبہ بندی کرنے والوں کی پیچھے موجودگی ناگزیر ہوتی ہے۔ اس بار تینوں اول خان کے ہم خیال تھے، طے ہو گیا کہ میری جگہ اکبر علی سفید کپڑے پہن کر مراد کا انتظار کرے گا۔ دلیر خان کو اس کی بگڑی ہوئی اردو کی وجہ سے زیر غور نہیں لایا گیا۔ یہ سب تیاریاں کر لو، لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ مراد کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد ویرا نے ہلکی سی اکتاہٹ کے ساتھ کہا، اول خان نے اس کی پجیرو کا نمبر شہر کے ناکوں کو دیا ہوا ہے، وہ شہر میں داخل ہوگا اور اول خان کو علم ہو جائے گا۔ ایک بار وہ نظروں میں آ گیا تو اس کے گرد جال مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، وہ کوئی بڑی کاروائی کیے بغیر بے بس کر لیا جائے گا۔ مائکرو سینٹر کی وہ منزل اتنی کشادہ تھی کہ ویرا نے سلطان شاہ اور غزالہ کے ساتھ لے کر برج کی بازی جما لی۔ میں اول خان کے ساتھ دروازوں اور الماریوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اکرم الہی کی تجوری میں نقد رقوم اور تمسکات کی بڑی مالیت موجود تھی۔ حامد نے اس کی دیکھ بھال کے بعد تجوری کی چابی دفتر میں محفوظ کر دی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اول خان نے فون پر حامد سے رابطہ کیا اور اسے مائکرو سینٹر کی طرف آنے والے راستوں کی نگرانی اور حفاظت کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ 5 بجے تک ہم سب پرسکون رہے۔ کھانے کے بعد سب ہی کچھ دیر سستا بھی لیے تھے، لیکن اس کے بعد میرے اعصاب پر ہلکا سا اضطراب سا طاری ہونے لگا۔ اگر مراد میری طرف سے شبہات میں مبتلا تھا تو اسے قبل از وقت کراچی پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اس کے بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ مجھے بے چینی سے ایسی کسی اطلاع کا انتظار تھا جس سے پتہ چل سکے کہ مراد کی پجیرو کسی مخصوص راستے سے کراچی کی حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے اما پر اول خان نے پولیس ہیڈ کوارٹر کے سینٹرل کنٹرول سے رابطہ کیا، وہاں سے تصدیق کی گئی کہ مطلوبہ پجیرو کا نمبر ہر داخلی چیک پوسٹ پر پہنچا دیا گیا تھا، مگر اس وقت تک پجیرو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، دن کے اجالے کو شام کا دھندل کا نگلتا جا رہا تھا۔ فلیٹ کے اندرونی حصوں میں روشنیاں جلا دی گئی تھی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ ہم نے خواب کا بھی روشن کر لی۔ میں نے ایک کھڑکی کا پٹ سرکا کر باہر جھانکا تو عمارت کے بیرونی حصے اسٹریٹ لیمپس بھی جل اٹھے تھے۔ 6:30 بجے تک مراد کی پجیرو کے بارے میں اطلاع نہیں آئی۔ وقت سر پر چلا آ رہا تھا۔ اول خان ہتھیار بند ہو کر نیچے چل دیا تاکہ اکبر علی کو 7 بجے باہر جانے کے لیے تیار کر سکے۔ اوپر اب کتوں کا خطرہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ویرا کو ساتھ لے کر چھت پر چلے جاؤ۔ میں نے سلطان شاہ کو مشورہ دیا، وہاں سے تم دور تک نگاہ رکھ سکو گے۔ غزالہ کے ساتھ تخلیہ چاہ رہے ہو تو سیدھی بات کرو، ویرا بولی، اور پھر میرا جواب سنے بغیر اٹھتے ہوئے سلطان شاہ سے بولی، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دو، ہم آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں باتیں کریں گے، آ جائے گا تو یہ لوگ ہمیں خود ہی اوپر سے بلا لیں گے۔ ہم دونوں بھی نیچے جا رہے ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں اسے آگاہ کیا، اسے آنا ہے تو وہ گلیزنگ توڑ کر 2nd فلور نہیں آئے گا، اس سے گراؤنڈ فلور پر ہی سامنا ہوگا۔ ویرا ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے۔ غزالہ ویرا کو دیکھتے ہوئے بولی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ دیر اپنی زبان بند رکھی تو وہ بیمار ہو جائے گی۔ مان فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، وہ دوسری طرف سے حامد بول رہا تھا۔ ہم 5 بجے سے اس علاقے میں موجود ہیں، رپورٹ دے رہا تھا۔ ابھی تک اس علاقے میں حیدرآباد رجسٹریشن پلیٹ والی کوئی پجیرو نظر نہیں آئی، مگر ابھی ایک سفید کرولا دوسری بار نظر آئی ہے، اس پر نظر رکھو۔ اس میں کتنے آدمی سوار ہیں؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ بری ہوئی ہے، پورے 5 آدمی سوار ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں بے مقصد گھوم رہے ہوں۔ پجیرو کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گاڑی تبدیل کر لی ہو۔ مشتبہ گاڑی کا پیچھا کرو کہ وہ اس علاقے میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے تیزی سے جواب دیا۔
اوکے سر، میں ایک آدمی کو فوراً گاڑی میں روانہ کر رہا ہوں، وہ کار ابھی داہنی طرف گئی ہے، اب ضرورت پیش آئے تو موبائل پر رابطہ کرنا، میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں لفٹ کی طرف سے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ میں نے بیزاری اور بے دلی کے ساتھ ریسیور اٹھایا اور مراد کی آواز سن کر چونک پڑا۔ میں نے تیسری بار کوشش کی ہے، تمہارا فون مصروف تھا۔ اس کی پرسکون آواز میں شکوہ تھا۔ تم کہاں ہو؟ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اس کی شکایت کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ اس کی آواز نے مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بمشکل اس جھٹکے پر قابو پا سکا تھا۔ بس میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اس کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی، وہ فکر و تشویش ذرا بھی نہیں تھی جو صبح اس کے لہجے پر بری طرح حاوی تھی۔ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ربانی میں کہا۔ تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت تو مقبول چودھری کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کاٹ پیدا ہو گئی۔ وہ کہاں ہے؟ ذرا اس سے میری بات کرا دو۔ وہ باتھ روم میں ہے۔ میرا مطلب تھا کہ میں 7 بجے مائکرو سینٹر کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے جواب سے محظوظ ہو کر دھیرے سے ہنسا ہو۔ پھر اس کی آواز آئی، تم نے سفید کپڑے پہن لیے ہوں گے، خیال رکھنا کہ کوئی گڑبڑ ہونے نہ پائے ورنہ میں باہر سے ہی لوٹ جاؤں گا۔ تم بے خوف و خطر ہو کر چلے آؤ، یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے کریڈل کئی مرتبہ دبانے کے بعد ریسیور کریڈل کے بجائے انتپائی پر رکھ دیا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ مقبول کی تلاش میں دوبارہ فون کرے گا۔ گھنٹیاں مسلسل بجتی رہتی تو وہ شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ فون مسلسل مصروف ملنے پر اس کا جنجلانا فطری ہوتا، لیکن اسے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ریسٹ واچ کی سوئیاں دھیرے دھیرے 7 بجے کی طرف سرک رہی تھی۔ میں غزالہ کے ساتھ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر پہنچ گیا۔ دلیر خان کسی فرض شناس محافظ کی طرح بند دروازے کے پاس تنا ہوا کھڑا تھا۔ اکبر علی موجود نہیں تھا۔ شاید اول خان اسے میری جگہ باہر بھیج چکا تھا اور خود کرسی پر بیٹھا ایک خود کار رائفل کا جائزہ لے رہا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے حامد اور پھر مراد سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ پجیرو کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور گاڑی میں حیدرآباد سے کراچی آیا ہے۔ اول خان پر تشویش لہجے میں بولا، حامد تجربے کار افسر ہے، اس کی نگاہیں بہت کم دھوکہ کھاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سفید کرولا میں مراد ہی اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ اس کے فون کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے اور چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں ہے۔ آنے دو اسے، آنے دو۔ اس نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو حامد اور اس کے آدمی اسے باڑ پر رکھ لیں گے، لیکن ہم اندر پھنسے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے بے چینی سے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں نتیجے پر نگاہ رکھنی چاہیے، وہ نتیجہ کون حاصل کرتا ہے۔ اس وقت یہ بات قطعی غیر ضروری ہے، تم پرسکون رہنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ ہیجان میں مبتلا ہو۔ گھڑی کی سوئیاں 7 پر پہنچی اور پھر وہیں اٹک کر رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر طرف مہیب سناٹا چھا گیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہونے لگی۔ اچانک باہر کی فضا ایک فائر کے ہولناک دھماکے سے لرز اٹھی۔ اسی دھماکے کے جلو میں ایک بھیانک انسانی چیخ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور پیشانی پر تیزی سے پسینے کی ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ میرے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا تو وہ چیخ اکبر علی کی تھی جو میری جگہ مراد کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اکلوتے فائر کے بعد بس لمحہ بھر کے لیے خاموشی ہوئی اور پھر باہر کی فضا زبردست فائرنگ کے شور سے لرزنے لگی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے گروہ نے بیک وقت اپنے خود کار آتشی ہتھیاروں کے دانے کھول دیے ہوں۔ اول خان نے دروازہ کھولا اور رائفل لے کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں بھی ریوالور تان کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس وقت میں مراد کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ میرے لیے اکبر علی کی جان دنیا کی ہر شے پر مقدم تھی۔ ہم سب مائکرو سینٹر میں محصور تھے۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مراد ظریف اور اس کے حواری کس سمت سے نمودار ہوئے تھے۔ میں جو ہی مائکرو سینٹر سے نکلا ایک گولی میرے چہرے سے اتنے قریب سے گزری کہ اس کی حرارت مجھے اپنے بائیں رخسار پر محسوس ہوئی اور میں اپنے تحفظ کی حیوانی جبلت کے تحت بے اختیار دیوار سے چپک گیا۔ اس دن علاقے میں گور اندھیرا نہیں تھا۔ شام کے محض 7 ہی بجے تھے، لیکن دفاتر اور دکانوں وغیرہ کی متعدد روشنیوں کے ساتھ اسٹریٹ لیمپس بھی جل اٹھے تھے اور قرب و جوار کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ باہر خاصی تواتر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ یہ ایک یقینی بات تھی کہ اس تصادم کی ابتدا مراد ظریف یا اس کے کسی آدمی نے اکبر علی پر گولی چلا کر کی تھی۔ حامد اور اس کے ساتھیوں کے لیے اس واقعے پر خاموش رہنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ فضا میں اکبر کی چیخ بلند ہوتے ہی ان لوگوں کا پوری قوت سے حرکت میں آنا قطعی فطری تھا۔ پھر فائرنگ کے شور میں مختلف ساخت کے ہتھیاروں کی ملی
جلی آوازوں سے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ فائرنگ یک طرفہ نہیں تھی، دونوں طرف سے باقاعدہ جم کر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ اگر حامد اپنے مجرموں کو زیر کرنے کے لیے کوشاں تھا تو مراد ظریف کے آدمی انہیں دہشت زدہ کر کے بھاگ نکلنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ مائکرو سینٹر کی عقبی گلی میں میرے چہرے سے ذرا سے فاصلے سے گزرنے والی گولی اس امر کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ گلی مخدوش تھی، کچھ پتا نہیں تھا کہ کون کس رخ پر تھا اور میں کس کی گولی سے بچا تھا۔ ایک بار بال بچ جانے کے بعد میں دوبارہ وہ خطرہ مول لینے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اول خان رائفل سنبھال کر مجھ سے پہلے مائکرو سینٹر کے عقبی دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی پوزیشن بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ خطرہ بھانپتے ہی وہ سینے کے بل سخت اور کھردری زمین پر لیٹ گیا تھا اور پیٹ کے بل رینگ کر عمارت کے کونے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہاں سے بہتر طور پر حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کر سکے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ تھی کہ پہلے فائر کے ساتھ گونجنے والی اکبر علی کی بے ساختہ چیخ کے بعد اس کی کوئی دوسری درد امیز آواز نہیں سنائی دی تھی اور وہ مجھے کوڑے کے ایک ڈرام کی اوٹ میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مراد ظریف سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے 7 بجے سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ اول خان نے اپنے طور پر میری جگہ اکبر علی کو وہ کام سونپ دیا تھا۔ اپنے مکمل سفید لباس کی وجہ سے وہ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول موجود تھا مگر اس کی شلوار کا داہنا پائنچہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید مراد ظریف نشانے کا کچا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی اکبر علی کے سینے میں پیوست ہونے کی بجائے اس کی پنڈلی کو زخمی کر گئی تھی۔ میرے دل اور ضمیر کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اکبر علی زندہ تھا اور بادی النظر میں اس کا زخم مہلک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی اصل جگہ چھوڑ کر کوڑے کے ڈرم کی اوٹ میں پہنچنے میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتا۔ اپنے سفید کپڑوں اور کم رینج کے ہتھیار کی وجہ سے وہ خطرے کی ذات سے باہر نہیں تھا۔ جس طرح اکبر علی کوئی زیادہ مہلک ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا تھا، اسی طرح میں بھی عجلت میں محض ایک ریوالور لے کر باہر نکل کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے ہتھیار کسی بھی قابل ذکر فاصلے پر موجود حریف کو نشانہ بنانے کے لیے ناکافی تھے، جبکہ اول خان کو یہ برتری حاصل تھی کہ اس کے پاس لمبی رینج کی جدید اور خود کار رائفل موجود تھی۔ اسے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنے عملے کے ہر فرد کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور محض ایک جھلک دیکھ کر دوست اور دشمن میں تمیز کر سکتا تھا۔ اس نے خود کو خطرے سے بچاتے ہی ان مثبت نکات سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کافی فاصلے پر بھاگتے ہوئے ایک شخص پر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے، پھر لمحہ بھر کے لیے توقف کے بعد رائفل کے میکینزم کو تبدیل کرتے ہی اس پر برسٹ کھول دیا۔ اس کا شکار دوڑتے دوڑتے فضا میں یوں اچھلا جیسے اس کے جوتوں کے نیچے سپرنگ نکل آئے ہوں، پھر وہ ایک کریہا چیخ کے ساتھ منہ کے بل زمین پر جا رہا۔ یکا یک فائرنگ کا زور ٹوٹنے لگا۔ ذرا سی دیر میں صرف ایک جیسے ہتھیاروں کی آوازیں فضا میں گونجتی رہ گئیں۔ اس وقت تک اول خان مائکرو سینٹر کے کونے تک پہنچ کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ الفا زمین پر رینگتے ہوئے واپس لوٹ آؤ۔ فضا میں اول خان کی اضطراری آواز گونجی۔ اس کا وہ حکم واضح طور پر اکبر علی کے لیے تھا جس کے نام کا پہلا حرف اے تھا اور ہنگامی ضروریات میں اے کے واضح اظہار کے لیے الفا اور بی کے لیے براوو استعمال کیا جاتا تھا۔ اکبر علی نے زمین پر لیٹ کر کوہنیوں کے بل تیزی سے ہماری طرف رینگنا شروع کیا تو میں دیوار کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا اول خان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بٹن دبا کر اپریٹس فوراً کان سے لگا لیا۔ سر، وہ لوگ شاید گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ میرے کان میں حامد کی شناسا آواز گونجی۔ پھر یہ اتنی فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ یہ صرف میرے آدمیوں کا فائر ہے سر، دوسری طرف سے جواب آیا۔ بلا وجہ اپنا میگزین برباد مت کرو، شاید اول خان نے ان کا ایک آدمی مار لیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سر، وہ بھاگتے ہوئے گولیوں کی زد میں آیا تھا۔ حامد کی آواز آئی، پھر وہ شاید ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا۔ فائر بند کر دو، اس کی وہ آواز فون پر بھی سنائی دی تھی۔ یک لخت فضا میں گونجتا ہوا فائرنگ کا شور تھم گیا۔ دھواں دار فائرنگ کے بعد وہ سناٹا بہت غیر فطری اور مہیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ حامد نے اپنے آدمیوں کو فائرنگ روکنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں فضا پر جو سکوت طاری ہوا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ مراد ظریف اپنے آدمیوں سمیت میدان چھوڑ کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ گئے
میں نے اونچی آواز میں اکبر علی سے کہا، اگر تم اپنے قدموں پر چل سکتے ہو تو اب پیٹ کے بل زمین پر رینگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بے اندازہ خوشی ہوئی کہ اکبر علی زخمی ہونے کے باوجود اپنے قدموں پر چلنے کے قابل تھا۔ وہ زمین سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا ہماری طرف آنے لگا۔ میدان صاف ہونے کا یقین ہونے کے بعد حامد اپنی مختصر سی نفری کے ساتھ ہم سے آ ملا۔ اس سے پتا چلا کہ اکبر علی کے اوپر وار ہوتے ہی ان لوگوں کی جوابی فائرنگ سے مجرموں کی سفید کرولا کا پچھلا حصہ بری طرح چھلنی ہو گیا تھا۔ دونوں ٹائر نکارا ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے زبردست فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ کچھ دیر تک رکاوٹوں کی آڑ لے کر فائرنگ کرتے رہے، مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اپنے حریفوں سے مقابلے میں گر کر وہ مارے یا پکڑے جائیں گے، فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ اس کا احساس ہوتے ہی وہ فائرنگ کی آڑ لے کر یکے بعد دیگرے وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ سفید کرولا میں سوار ہو کر توحید کمرشل کے علاقے میں چکر لگانے والوں کو ان میں سے کسی نے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر انہیں پہچان سکیں، لیکن پھر بھی حامد نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اپنے چاروں آدمیوں کو 2 گاڑیوں میں پورے علاقے کی چھان بین کے لیے روانہ کر دیا۔ بھاگنے والوں کے حق میں 2 نکات سخت نقصان دہ تھے۔ اول یہ کہ وہ شہر کے اس صاف ستھرے کاروباری علاقے میں اجنبی تھے، دوئم یہ کہ وہ حالت فرار میں تھے۔ ان کا حد سے بڑا ہوا اضطراب اور چکنا پن ان کے لیے کہیں بھی عذاب بن سکتا تھا، اور حامد شاید انہی امکانات کی طرف سے پر امید تھا۔ وہ سب بہت تیزی کے ساتھ ہوتا چلا گیا۔ حامد کے آدمی علاقے کی ریکی پر روانہ ہوئے اور میں اول خان کے ساتھ دور پڑے ہوئے اسی شخص کی طرف بڑھ گیا جو اول خان کی رائفل کی گولیاں کھا کر ڈھیر ہوا تھا۔ دلیر خان نے باہر آ کر اکبر علی کو سنبھال لیا تھا۔ غزالہ اکیلی اس تباہ حال کرولا کی طرف بڑھ گئی تھی جو مجرم چھوڑ کر بھاگے تھے۔ وہ گرے رنگ کی قمیض اور شلوار میں ملبوس ایک درست رو نوجوان تھا جس کے چہرے پر گھنے اور سخت بال بے ترتیبی سے بڑے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پر کسی پرانے زخم کا ایک لمبا سا نشان اس امر کی چغلی کھا رہا تھا کہ اس کا ماضی بے داغ نہیں رہا ہوگا۔ اپنے چہرے مہرے سے ہی وہ لڑنے مرنے والا نظر آ رہا تھا۔ فراد دریف کسی مذموم منصوبے کے تحت اسے چھوٹے سے آہنی دستے والی خود کار رائفل سے لیس کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کی وہ رائفل دھول میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا میگزین چیک کیا تو وہ نصف سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ قزاق کے شفاق ہاتھوں نے اسے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ اپنا میگزین خالی کر سکے۔ اس کی پشت پر 3 گولیاں لگی تھی، 2 اس کے جسم میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی، تیسری سینہ چیر کر پار نکل گئی تھی اور شاید وہی اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی تھی۔ اچانک ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ جو دکانیں وغیرہ کھلی ہوئی تھیں وہ بھی تیزی سے بند ہونے لگی تھی۔ ہر شخص اس واقعے کی گواہی میں ملوث ہونے سے جان بچانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ وہ لوگ چند روز پہلے وہاں ہونے والے واقعات کو نہیں بھولے تھے جن میں کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا مگر زبردست افراتفری دیکھنے میں آئی تھی۔ حامد کے آدمیوں کی واپسی تک ہم وہیں رکے رہے۔ قریب آئے بغیر لوگ جان چکے تھے کہ اس مقابلے میں کم از کم ایک شخص مارا گیا تھا اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ ہم میں سے کسی کے جسم پر کوئی وردی تھی نہ کسی گاڑی پر کوئی سرکاری نشان تھا، پھر بھی ہماری ہاتھ سے بڑے ہوئے اعتماد کی وجہ سے لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم قانون کے محافظوں میں سے تھے۔ وہ ہمارے قریب آنے سے گریزاں تھے، اس لیے ان کی طرف سے کسی بھی تعرض کا اندیشہ خارج از امکان تھا۔ اول خان وہاں سے ہٹنے سے پہلے حامد کو بریفنگ دے رہا تھا کہ سائرن بجاتی ہوئی 2 پولیس موبائل تیز رفتاری کے ساتھ نمودار ہوئیں اور ہمارے قریب رک گئیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے پچھلے حصوں سے باوردی سپاہی اپنے ہتھیار سیدھے کرتے ہوئے بہت تیزی سے نیچے آئے۔ اگلی پولیس موبائل میں ڈرائیور کے برابر والی نشست سے انسپیکٹر کے عہدے کا ایک صحت مند افسر نیچے اترا۔ تمام سپاہی مشینی انداز میں اس کے پیچھے صف آرا ہو گئے۔ ان کے ہتھیار ہماری طرف اٹھے ہوئے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔